السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ ود مالک۔ آج کل پالیسیز کا سیزن چل رہا ہے۔ پالیسیز، گورنمنٹ کی پالیسی لگتا یہ ہے کہ اناؤنس کر دو لیکن پالیسی دے نا۔ بڑے ہفتوں سے ہم سن رہے ہیں کہ جس نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہو رہی ہے وہ نہیں آ رہی، پھر پالیسی آف کنسنسس کی بات ہو رہی ہے، نہ پالیسی آ رہی نہ کنسنسس آ رہا ہے۔ عید پہ البتہ بجلی آ گئی، ٹھیک ٹھاک رہی، پھر 14 اگست گزرا، آدھا ملک پانی میں ڈوبا رہا یا اندھیروں میں ڈوبا رہا۔ ہم باقی باتیں تو بعد میں کریں گے، لیکن جو ڈیلی کا ہمارا مسئلہ ہے وہ بجلی کا ہے۔ بجلی سے ہماری صنعت بھی جڑی ہوئی ہے، ہمارے گھر، ہمارا لائف سٹائل، ہر چیز جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے دعوت کی ہے جو ہمارے وفاقی وزیر پانی اور بجلی، پانی تو اللہ دے رہا ہے، بجلی پتہ نہیں یہ کب دیں گے، خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ صاحب تھینک یو ویری مچ۔ پانی تو بہت مل رہا ہے، اللہ کی بڑی دین اللہ کا فضل ہے، اور وہ آپ سے سنبھالا بھی نہیں جا رہا تھا، ملک سیلاب میں ڈوب گیا ہے، کوئی سنبھالا بھی جا رہا ہے، وہ اس میں بھی بات کرتے ہیں، بجلی پہ بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے تو 2-3 باتیں آپ سے، آج میں نے آپ سے کافی باتیں کرنی ہے، خالی بجلی پاری پہ نہیں کرنی، بیکاز وہ تو آپ نے پھر کچھ نہ کچھ ہمیں ٹوپی پہنا دینی ہے۔ سیکورٹی پالیسی پہ بھی کرنی ہے، کچھ اور ایشوز پہ بھی کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ ہی گئے تھے عدالت میں یہ نندی پور کا لے کے۔ اب دوبارہ نندی پور کا ایشو بن گیا ہے اور آپ نے اتنا کھینچا ہوا تھا، ایمان، تنظیم، یقین محکم، اب کہاں سے پتہ لگا 23 ارب جو ہے چڑھا دیا اوپر۔ وہ بصیر صاحب نے بھی لکھ دیا، سنا آپ کو لیگل نوٹس بھی دے دیا ہے۔ پہلے تو نندی پور ایک باری کلیئر ہمیں سمجھا دیں، یہ کاسٹ اوور رن کیا ہے، کیوں ہے؟ مالک صاحب بہت بہت شکریہ۔ پانی جو ہے وہ بھی ہم سنبھال رہے ہیں، میرا خیال ہے بہت سالوں کے بعد جو ہے منگلہ جو ہے وہ 1242 کی جو اس کی حد ہے اس کو ٹچ کر گیا ہے۔ تو بجلی بھی اللہ کے فضل سے بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک جو ہے رمضان میں اس کی سپلائی ٹھیک رہی ہے، کہیں کہیں پہ دقت بھی رہی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ بجلی۔ اچھی خبر جو ہے وہ آپ لوگ ذرا کم سناتے ہیں، جہاں پہ جلوس ہو بلوے ہو رہے ہوں وہاں پہ 14 اگست کو صرف لاہور میں 74 فیڈر آپ کے ٹرپ کر گئے ہوئے تھے۔ نہیں، وہ تو اب بارش ہے، ان یوزول کبھی بارش ہے، کبھی کچھ ہے، یہ دنیا میں تو بارشیں ہوتی نہیں، وہاں بھی ہوتی ہیں، وہاں بھی ٹرپ کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ انڈیا اتنی بڑی اکانومی، اتنا بڑا ملک ہے، وہاں بھی بجلی کی جو ہے شارٹیج جو ہے بہت ایکیوٹ ہے۔ لیکن یہ سلسلہ جو ہے اللہ کا فضل ہے کہ سچویشن جو ہے پہلے سے بہتر ہے، لیکن ابھی بھی بہت سی امپرومنٹ ہونے کو ہے۔ آپ نے بیسیکلی مجھے سوال جو ہے ڈائریکٹ وہ نندی پور کا سمجھائیں، یہ کنٹروورسی کیوں ہے؟ ادھر ادھر کی رنگ بازی کر کے آپ نے نندی پور کا سوال مجھ سے پوچھا ہے۔ لیکن نندی پور کا اوریجنل جو ایسٹیمیٹ تھا وہ 23 ارب روپے کا تھا۔ ایک تو اس کی کاسٹ بے شمار، جو اپرچونٹی کاسٹ میں نے اس کیس میں ساری کیلکولیٹ کر کے اس کے نقصانات جو ہیں کورٹ کو بھی بتائے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ پہلے دن اس ایسٹیمیٹس کے متعلق کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی ہے نیوز پیپرز میں سپریم کورٹ تاریخ تھی، ویسے ہی نندی پور کی روٹین میں اس کیس کی تاریخ تھی، میں وہاں پہ حاضر ہوا سپریم کورٹ کے سامنے، اور میں نے کہا جی کوئی اس سلسلے میں میں زبانی بھی آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ یہ کیا سلسلہ ہے جو نیوز پیپرز میں آ رہا ہے، اور ان رائٹنگ بھی دینے کو تیار ہوں، اور کوئی تھرڈ پارٹی آڈیٹنگ یا ویلیڈیشن کی ضرورت ہے تو کورٹ کا جو اس میں فیصلہ ہوگا وہ بالکل منوان جو ہے تسلیم کیا جائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے جو ہے وہ ڈیٹ ان دنوں میں کو فکس ہونے والی ہے جہاں پہ ہم اپنا موقف دیں گے۔ ان دا مین وائل پرائم منسٹر نے آرڈر کر دیا کہ ان ایسٹیمیٹس کو دوبارہ ریوزٹ کیا جائے۔ میں یہاں پہ ایک بات بتا دوں، یہ ایسٹیمیٹ جو تھے یہ جنوری میں 2013 میں جب ابھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت پریپیئر کیے گئے تھے، اور پریپیئر کر کے تمام اپروولز کے بعد یہ یہ ریوائز ایسٹیمیٹ 16 جنوری کو جو ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ہیں، یا آپ لوگوں کے نہیں بنائے ہوئے؟ یہ 16 جنوری کو یہ ای سی سی میں لے جائے گئے۔ کو فائنانس ڈپارٹمنٹ کو، فائنانس منسٹری کو اس میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمس تھیں، انہوں نے اس کو ہولڈ کروایا، پھر یہ اپریل میں ای سی سی کے پاس گئے۔ اس میں کوئی اماؤنٹ کے اوپر کوئی کنٹروورسی نہیں تھی، لیکن فائنلی اس کی ای سی سی اپروول جو ہے نا وہ جون میں جب ہماری حکومت آ گئی تھی اس وقت ہوئی۔ اس کے 2 پورشنز ہیں اس ایسٹیمیٹس کے، ایک تو وہ ہیں جو بالکل آپ ٹو دا پینی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، جس میں انٹرسٹ ریٹ ہے یا ایکسچینج ڈفرینس ہے، ٹو دا پینی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔
کچھ ایسے ایسٹیمیٹس ہیں جو آپ تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے گا, تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے. اس طرح آپ مکان بناتے ہیں, آپ ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے, آپ کا کبھی زیادہ لگ جاتا ہے, کہیں بچت ہو جاتی ہے. سو آپ کلیئرلی یہ جو 57 بلین یا 58 بلین کا جو ایسٹیمیٹ ہے, اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو وہ حصہ ہے جو میجر پورشن ہے, جس کو ٹو دا پینی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. باقی جو ہے وہ ایسٹیمیٹس ہیں, اینٹیسپیٹری وہ ایسٹیمیٹ ہیں, تخمینہ ہے, اس میں ویریشن ہو سکتی ہے چھوٹی موٹی, بیسس تو ہوں گی نا, بیسس اس کا آرگومنٹ جو ہے موجود ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اس کو آرڈر کیا, پلاننگ والوں نے ایک کمیٹی بنائی, اس کمیٹی نے دوبارہ ای سی سی کے پاس وہ رپورٹ جو ہے آپ کی سبمٹ کی, ضخیم رپورٹ ہے, لیکن اس کے جو 3-4 صفحے کی سمری ہے نا, وہ میں آپ کو دے دوں گا فار یور ریکارڈ, تاکہ آپ کو اس کا جو جسٹ ہے وہ پتہ لگ جائے. اس میں انہوں نے منور بشیر صاحب کو بھی بلایا تھا, جنرل شاہد نیاز اس کمیٹی میں تھے, انہوں نے ان کو بھی بلایا تھا. انہوں نے کہا جی میں نے تو اخبار میں پڑھ کے جو ہے یہ درخواست دی تھی, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ الفاظ جو ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں اس کمیٹی میں آپ کو دے دوں گا, آپ ان سے ویریفائی بھی کر لیجیے گا. اب یہ سلسلہ انہوں نے آپ کو لیگل نوٹس کو بھیج دیا تھا؟ نہیں, مجھے لیگل نوٹس, ہمیں خط کی کاپی بھیجی تھی, انہوں نے آپ کو خط لکھا کہ جی آپ یہ کریں. انہوں نے مجھے لیگل نوٹس کی جو ہے کوئی دھمکی ومکی دی ہے, لیکن نوٹس نہیں آیا, ابھی خط و خطابت چل رہی ہے. اچھا, تو وہ تو آپ بتا رہے تھے وہاں آیا تو انہوں نے ان کا بھی ورژن لیا, ان کو بھی بلایا گیا, کیونکہ انہوں نے یہ مسئلہ جو ہے کل آپ کے پرانی اخبار میں نیوز میں ایڈیٹوریل بھی آیا ہوا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ یہ کہاں پہ جو ایسٹیمیٹس غلط ہیں, تاکہ ان کو کریکٹ کیا جا سکے. اگر کوئی غلط ہوا ہے تو اس کو ابھی کوئی پیسہ خرچ تو نہیں ہوا, ابھی تو 1 سینٹ بھی نہیں خرچ ہوا, اس کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے. مجھے ٹی آئی پی والوں نے بھی لیٹر لکھا. اب کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے, میں نے ان کو جواب بھی دے دیا اور ان کو سارا ایسٹیمیٹس بھی بھجوا دیے. جو فائنل رپورٹ ہے, جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ضخیم موٹی بکلیٹ ہے, وہ اینی ڈے ہم اس کو پبلش کر دیں گے, کیونکہ اس کی ایک فارمل اپروول جو ہے, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر کی ہوئی تھی انکوائری, انہوں نے اپروول دینی ہے, اس کے بعد وہ پبلش کر دی جائے گی. لیکن پھر بھی آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے, میں آپ کی وساطت سے, کہ آپ یا میڈیا میں جو بھی لوگ ڈسٹربڈ فیل کر رہے ہیں اس ایشو پہ, یا ان کے ذہنوں میں سوالات جو ہے جنم لے رہے ہیں, آپ اگلے ہفتے میں کسی وقت آ جائیں, ہم آپ کو بریفنگ دینے کو تیار ہیں. سر آئیں گے, بالکل آئیں گے, باقی دوستوں کو بھی بلا لیں گے, بالکل آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات جینون ہو, درست ہو, ہم غلطی پہ ہوں, ہماری درستگی جو ہے یا ہماری جو ہے کریکشن کی ضرورت ہو, ہم اس کو ٹھیک بھی کر لیں گے. لیکن ایک اور بھی سجیشن میں دوں گا کہ 4-5 بڑی پریسٹیجیس آڈٹ کمپنی ہیں, کے پی ایم جی ہے, پرائس واٹر ہاؤس ہے, فرگسن ہے, ان میں سے کسی کے پاس یا ان کو سب کو ملا کے جو ہے بھی ایک تھرڈ پارٹی جو ہے یہ آؤٹ سائڈ, کسی نے کہا کہ آڈیٹر جنرل سے کروا لینا چاہیے. بالکل, آڈیٹر جنرل کا تو فرض ہے, انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن وہ تو ایکسپینڈیچر آ کے بات کریں گے نا, وہ جب آپ کر لیں گے وہی, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, آپ ان آڈٹ فرمز سے کیوں نہیں کسی کو لے لیتے؟ نہیں, میں تو کرانے کو تیار ہوں, میں تو آپ کو بھی آفر کر رہا ہوں. قدغن کیا آپ پہ؟ نہیں, کوئی قدغن نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہے کہ ہم نے کیوں اپوائنٹ کی. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ, کوئی جو لوگ آبجیکشن کر رہے ہیں وہ نہیں, آپ کر دیں, آج آپ اناؤنس کریں جی ہم ان 3 میں سے ٹاپ میں سے, ہم سب سے کرانے کو تیار ہیں. ان کی بڈ لے لیں, جو آپ کو ٹھیک ریٹ دیتا ہے اس پہ کر لیں. سب سے کرانے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. آڈیٹر جنرل کو بھی کہا جا سکتا ہے جی کہ آپ پہلے ان کو ویریفائی, لیکن آپ نے درست کہا کہ وہ ابھی ایکسپینس جو ہے انکر ہی نہیں ہوا, اور آڈیٹر جنرل تو ویسے بھی he is bound to audit the accounts wherever the expenditure has been done by the federal government or other governments. تو یہ سلسلہ میرا خیال ہے اس کنٹروورسی کو کچھ زیب داستان کے لیے جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کی وساطت سے پھر کلیریفائی کر دوں گا کہ دیز آر جسٹ ایسٹیمیٹس. اعتزاز احسن صاحب نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نظر نہیں آ رہا کہ 11 ارب روپے کی جو ہے واردات ہو رہی ہے, خواجہ آصف کر رہا ہے, اور وہ اس کو وہ نظر نہیں آ رہا, باقی سب نظر آ رہے ہیں ان کو. یہ انہوں نے ٹی وی پہ کہا. تو بہرحال ان کی وارداتیں شارداتیں جو ہیں وہ آپ نے یہ اعتزاز صاحب کی بات کی, جوڈیشری بھی تھوڑی سی خیر صاحب ایک بات ہو جائے
کیا یہ سارے مسئلے لے کے لوگ جوڈیشری کے پاس بھی جا رہے ہیں؟ ایک امپریشن یہ بھی بن رہا ہے کہ شاید جوڈیشری زیادہ انوالو ہو رہی ہے ان معاملوں میں جس میں نہیں ہونا چاہیے، اور لیٹلی ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل کافی ایلیمنٹس ہر پارٹی سے کافی جوڈیشری کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جوڈیشری جون سی ہے ذرا اپنے کام کو سنبھالے، یہ ہر چیز میں گھس رہی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں جوڈیشل اوور ریچ ہو رہی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں مالک صاحب، جو تھیوریٹیکلی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی حد تک، میں مکمل طور پہ نہیں، کسی حد تک جو ہے وہ اس میں درست ہو، لیکن جب دوسرے ادارے اسپیس کریٹ کرتے ہیں تو جو پرو ایکٹیو ادارہ جو ہے اس اسپیس میں موو کر جاتا ہے۔ پچھلے 2-3 سال میں 4 سال میں ریسٹوریشن جو جوڈیشری کی ہوئی، اس کے بعد جو ہے ایگزیکٹو نے بہت زیادہ اسپیس جو ہے وہ اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی انیکشن کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، ایکٹس آف کمیشن اینڈ اومیشنس کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے کریٹ کی، اس میں جوڈیشری موو کر کی۔ جوڈیشری کو آزادی ملی ایک بڑی لمبی سٹرگل کے بعد، جس میں بہت سے عناصر نے ان کے ساتھ جو ہے مل کے جدوجہد کی، میڈیا نے، سول سوسائٹی نے، پارلیمنٹیرینز نے، پولیٹیکل پارٹیز نے، ہر بندے نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ وہ ایک نیو فاؤنڈ فریڈم جو ہے وہ جوڈیشری کو جو ملا ہوا تھا، اور ساتھ جو ایگزیکٹو نے جو اسپیس ان کو دی اور کرپشن کی وجہ سے مینلی، اس میں جوڈیشری نے بڑا نام کمایا میری دانست کے مطابق۔ جوڈیشری نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی پیراڈائم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی ہے ایز فار جوڈیشری کنسرن۔ میں دوسرے اداروں نے بھی پچھلے 5 سال میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کمال دکھایا ہے کہ ہم نے جو تھریش ہولڈ کراس کی ہے 11 مئی کو، کہ ایک سویلین گورنمنٹ نے الیکشن کرائے ہیں اور ایک سویلین گورنمنٹ نئی بنی ہے، اس میں سارے اداروں کا، جس میں پارلیمنٹ بھی شامل ہے، جوڈیشری بھی شامل ہے، میں سمجھتا ہوں فوج نے 5 سال جو صبر کا پہلی دفعہ مظاہرہ کیا، وہ بھی ایک قابل تحسین بات ہے۔ تو یہ سارے، میڈیا نے ایک بڑا رول ادا کیا ہے کہ یہ 5 سال جو ہے کمپلیٹ ہوں، ٹارگٹ بھی کیا، لیکن کو دعوت گناہ نہ دی، جس طرح آج کل بعض ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پہ بعض ملیٹنٹ قسم کے ہمارے جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ اس قسم کی دعوت گناہ دینے کی دیر نہیں کرتے۔ تو یہ میں سب کا رول قابل تحسین رہا، لیکن جوڈیشری نے جو رول ادا کیا وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے۔ آپ کو پرابلم تو نہیں ہو رہی جوڈیشری کی انٹرونشن سے؟ آپ کے کام چل رہے ہیں ٹھیک؟ دیکھیں، میں پرابلم پیپلز پارٹی چیف تھی، پرابلم ہوتی ہے بٹ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ۔ یہ ایک سٹیج ہے جس میں چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں، 2 4 5 سال لگیں گے۔ یہ ٹینیور جو ہے، اگر سویلین اللہ خیر خیریت رکھے، یہ بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ یہ کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنی جو ہے وہ ٹرف جو ہے اس کی ڈیفائن ہو جائے گی کس طرح۔ لیکن آپ مالک صاحب ذرا غور کریں کہ موجودہ چیف جسٹس کی سربراہی میں جو پچھلے 4-5 سال پہ حکمرانوں کے گریبان پہ ہاتھ پڑے ہیں، اس میں 2 مہینے ہمیں بھی ہوئے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے، ہماری حکومت کے بھی لوگوں پہ کوئی آپ نے کارنامہ دکھایا تھا ایویشن میں، عجیب بندے لگا دیے تھے، فارغ ہو گئے آپ کے۔ میں اس کی پروز اور کونس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمیں بھی جو ہے جوڈیشری نے جو اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب جو ہے قانون اور قاعدے کے مطابق جو بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس میں ہمیں کہیں پہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈسکمفرٹ بھی ہوتا ہو، لیکن یو ہیو ٹو لیو ود اٹ۔ یہ ایک ایسا دور جا رہا ہے جس کے اندر وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آر کریکٹ پلیس۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غنیمت ہے اس دور میں جس میں کرپشن کا دورہ ہے، ایک سیلاب آیا ہوا ہے کرپشن کا۔ چیزیں جو ہیں وہ پچھلے 4-5 سال میں جس طرح مینج ہوئی ہیں، ان کا جو انہیریٹنس ہے، اس کا جو ورثہ ہے، وہ بڑا تکلیف دہ ہے ہمارے لیے۔ اچھا خیر صاحب یہ بتائیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کا رول جو ہے جوڈیشری کے رول سے یاد آیا، جب او جی ڈی سی کا پیپلز پارٹی نے لگا دیا تھا میٹرک پاس، آپ لوگوں نے تباہی پھیر دی، ایسا لگتا ہے خون کے چھینٹے دیواروں پہ۔ خود آپ نے ڈی ایم ڈی لگا دی پی آئی اے کا جو میٹرک پاس ہے، اب وہ سب ٹھیک ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے ابھی جو آپ نے ڈی ایم ڈی آپ کا لگایا ہوا ہے پی آئی اے میں، اب اس پہ پروگرام کیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو
چیزوں کو پاکستانی کانٹیکسٹ میں جو ہے نا اینالائز کرنا چلے پاکستانی کانٹیکسٹ میں آ جاتے ہیں, پاکستانی کو آپ کے محکمے پہ آ جاتے ہیں, پاکستانی کانٹیکسٹ میں آ جاتے ہیں. بالکل کریں. پچھلے 1 سال میں کوئی 23,000 کیسز فائل ہوئے, یہ بجلی چوری کے سب کچھ. 3 سے 4 کیسز میں سزائیں ہوئی, وہ بھی 5-5, 6,000 جرمانہ. اور سنا ہے آج کل کہ جو آپ لوگوں نے جو ایک نیا یہ ڈرامہ شروع کیا ہے, چھاپے مار کے ٹی وی پہ دکھا دو, صرف رشوت بڑھ رہی ہے. میں آپ کو بھی 2-3 کیسز بریک کے بعد بھی نام نہیں لوں گا, لیکن آپ کو آئیڈینٹیفائی کروا دوں گا جہاں پہ آپ کے لوگوں کی پیٹرنیج بھی چل رہی ہے. بہت بڑا ایک ریسٹورینٹ بھی چل رہا ہے, 2-3 فیکٹریاں چل رہی ہیں, ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. آپ لوگوں نے صرف رشوت کا ریٹ بڑھا دیا ہے, جو لوگ چھاپے مارنے والے ہیں, اور آن گراؤنڈ ہو کچھ نہیں رہا چوری پکڑنے. یہ فگر جو ہے نا مالک صاحب, یہ 23,000 والی یا یہ کیسز والی یا جو کنوکشنز نہیں ہوئیں یا ریکوریز نہیں ہوئیں, یہ ہم خود منسٹری جو ہے خود پبلش کر رہی ہے میڈیا کے ذریعے جو ہے. ہم لوگوں کو چاہتے ہیں کہ سچویشن جو ہے پتہ لگے. میں آپ کی اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. KPK میں یا پیسکو میں, پشاور جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے پشاور کی, جس میں سارا پورا خیبر پختونخوا کا صوبہ آتا ہے, اس میں 100 سے زیادہ فیڈرز ہیں سیٹلڈ ایریا میں. فاٹا کی بات نہیں کر رہا, سیٹلڈ ایریا میں جو بارڈر, فاٹا کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں سارے فیڈر. ان میں 80 سے لے کے 97% لوگ جو ہے وہ بل نہیں دیتے. 80 سے لے کے 97%. میں آپ کو لسٹ بھی پرووائڈ کر دوں گا, اور جو ڈیو ہے ان سے, جو اماؤنٹ ڈیو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی, اور جو اس چوری کی وجہ سے یا بل کی نادہندہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی فگر موجود ہے. تمام تک فگر جو ہے آپ کو میں صرف پیسکو کا آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اگلے دن بنو میں جو پیسکو کے جو ہیڈ تھے یہ ابھی تک وہی ہیں جو ایک زمانے میں سنا مولانا فضل الرحمان نے لگوائے تھے اپنا الائنس میں بیٹھنے کی قیمت کے طور پہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں. یہ وہی ہیں ابھی تک؟ جی وہی ہیں مالک صاحب. اس میں قانونی پوزیشن یہ ہے کہ جوڈیشری کی آپ نے بات کی ہے نا, ہم نے 2-3 فارغ کیے, انہوں نے جوڈیشری نے وہاں پہ اسٹے دے دیا. اب ہم اس پروسیس میں ہیں کہ نئے بورڈ جو ہے, جتنے ڈسکوز ہیں سارے پاکستان میں, حیدرآباد سے لے کے پیسکو تک, سب میں نئے بورڈز بنائیں, اور وہ نئے بورڈ جو ہے آپ نے چیف ایگزیکٹوز جو ہے چنے. اس پروسیس میں میرا 10-12 روز کے اندر وہ کمپلیٹ ہو جائے گا پروسیس. سارے آپ کے نئے بورڈز بن جائیں گے اگلے 10-12 دنوں میں؟ نہیں, ہم نے پرپوز کر دیے ہوئے ہیں. وہ اپروول کی ضرورت ہے. کس کے اپروول؟ ہم پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں گئے ہوئے ہیں. وہاں پہ جو ایک پورا ایک جو جوڈیشری نے تجویز کیا تھا پروسیس, اس پروسیس سے سارا گزر کے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تاکہ کل کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ کسی پروسیس سے ماورا کوئی چیز کی. اسی لیے خیر صاحب میں بریک پہ جانا ہے, میں 2 سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. ابھی آپ لوگوں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ جو صوبے ہیں, صوبوں پہ ذمہ داری وہ اٹھا لیں کہ آپ صوبے کو بجلی دیں, وہ خود ہی ریکوری کرے اور آپ لوگ اسے ڈائریکٹ کر لیں. اور دوسرا بریک کے بعد آ کے جواب لوں گا جو آپ نے فراخ دلی سے کہا کہ یہ پلانٹ کے اوپر ہم آڈٹ کروا لیں, تھرڈ پارٹی کروا لیں, یہ وہ نندی پور پہ جو آپ نے ڈیٹ ریٹائر کیا ہے ابھی, اور آئی پی پیز کو آپ نے سینکڑوں بلین پکڑا دی ہیں, اس پہ بڑے ایشو چل رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آپ کے پارٹی کے ساتھ بھی بڑے ہمدرد تھے, بزنس گروپس تھے, سب کچھ. کیا اس کے اندر بھی یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بریک کے بعد دونوں چیزوں میں چلتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بلنگ کے اوپر, اور دوسرے جو بلنگ میں ہمارے ساتھ دھوکہ دہی ہو رہی ہے اس پہ کیا کر رہے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں بڑی خوش آمدید. خواجہ صاحب بریک سے پہلے 2 سوال تھے. نندی پور پہ تو آپ تیار ہیں, تھرڈ پارٹی آڈٹ یہ وہ, یہ جو آپ نے آئی پی پیز کا پکڑائے ہیں پیسے, اس پہ بھی کیوں نہیں آپ یہی کرتے؟ بالکل مالک صاحب کوئی اس پہ اعتراض ہی نہیں ہے. اناؤنس کریں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی اچھی ایکسپلینیشن دی ہے کہ یہ ریسورسز کہاں سے جنریٹ ہوئے. ایک ایشو یہ بھی ہے نا, یہ کہاں سے جنریٹ ہوا, انہوں نے یہ ایکسپلین کیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام جو بلنگ ہے یہ ساری پہلے ویریفائی ہوتی ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ نے مجھے بل دیا اور میں نے آپ کو پے کر دیا. یہ سارا ایک پروسیس سے گزرتا ہے. لیکن آپ کی بات جو ہے بالکل بجا ہے. اگر کوئی اس میں کسی کو ابہام ہے اس میں,
تو اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے میں تو کہہ رہا ہوں میں بہام ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ گل مان لینے گے، مان لو کراؤ گے آڈٹ، میں بالکل کرا، چلیں آپ بلکہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ جی فلاں کا کرا دیں فلاں۔ اچھا اب میں آپ کے بریک سے پہلے 2 باتیں اور بھی کی تھی. میں ایک ریسٹورینٹ ہے جی فیصل آباد میں، ہر دل عزیز ہے سب کا، بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے، اس کی بھی پیٹرنیج چل رہی ہے. لاہور میں ایک ڈرامہ چلا جی چونگ کے اندر 4 کنال کی ایک فیکٹریز میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، کروڑوں روپے کی بجلی پکڑی کہ وہاں پہ چپس بنتے ہیں. اب اس قسم کی جو آپ نے تھیٹرکس ہو رہی ہیں اور جو یہ پروٹیکشن ہو رہا ہے اور چھاپے آپ دکھا دیتے ہیں، صرف رشوت کے ریٹ بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں صرف ریٹ بڑھ رہا ہے رشوت کا. نہیں، میں جہاں تک تو آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جہاں بھی تھوڑی سی سختی نظر آتی ہے وہاں پہ جو راشی لوگ جو ہیں وہ اپنا ریٹ بڑھا دیتے ہیں کہ بھئی سختی بڑھی ہے تو کیا کر رہے ہیں اس کا پیسے ود لگن دے جائیں. تو کیا کریں گے یہ مالک صاحب، یہ اس کلچر کو جو ہے آپ 1.5-2 ماہ کے اندر یا 3 مہینے میں چینج نہیں کر سکتے. اس کو سکسیسو گورنمنٹس نے اس کلچر کو پرپیچویٹ کیا ہے، اس کلچر کو مضبوط افسروں کو پکڑیں، سزائیں دیں. آپ دیکھیں کس طرح میں آپ کی بات میں ایڈ کرتا ہوں کہ ان تمام جو مقدمات بنے ہیں، جو آپ نے 23,000 بھی جو کہا یا جو اب بن رہے ہیں، آپ کسی سے پوچھیں کہ کوئی بندہ گیس جو ہے وہ اتنی پریشر والی پائپ ہوتی ہے اس میں کوئی پنکچر کر کے گیس نکال سکتا ہے؟ اس کے لیے اکوپمنٹ جو ہے اسپیشل اکوپمنٹ چاہیے، اور وہ محکمے کے لوگ محکمے کے پاس ہے. بالکل محکمے کے یا جس طرح بجلی جو ہے آل آف اے سڈن کس طرح ڈسکور ہو گیا جی فلاں جگہ چوری ہو رہی ہے، چوری 4 سال سے ہو رہی ہے، 5 سال سے ہو رہی ہے، 6 سال سے ہو رہی ہے، اور محکمے کی کنائیونس سے ہو رہی ہے. پھر یہ جو فری بجلی دی جاتی ہے امپلائیز کو، اس کا بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا جی. مجھے لگتا ہے میں وزیر ہوں، آپ انٹرویو کر رہے ہیں، یہ تو آپ کے مسئلے ہیں. نہیں، محکمہ آپ کا، بندے آپ کے، تو کرتے ہی میں مالک صاحب پہلا منع دے صحیح تے پھر انہوں کریکٹ کرا دینا. ٹھیک ہے، میرا مطلب ایک چیز میں ڈینائل میں رہوں، ٹھیک ہے، تو وہ چیز تو کریکٹ نہیں نہ ہوگی. فیئر انف. میں ایکسیپٹنس کر رہا ہوں ایک بات کی، میں ایک کنفیشن کر رہا ہوں کہ میرے محکمے میں اپنے محکمے کے بہاف کے اوپر یہ کنفیشن کر رہا ہوں کہ ایکسٹریم کرپشن ہے. تو اب کیا کر رہے ہیں خواجہ صاحب اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ جو آپ کے چیفز چینج ہوں گے اس سے فرق پڑے گا، بورڈ نئے آئیں گے. اب دیکھیں بورڈز تھے جن میں لوگ بڑے بڑے کنزیومر خود بیٹھے ہوئے تھے، فرنسز والے کنزیومر، ٹیکسٹائل ملوں والے کنزیومر جو ہے وہ خود بورڈز پہ بیٹھے ہوئے. دوسرا ایک مسئلہ، میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، گیس کے کا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. 2-4 آپ کو فیکٹری نظر آئیں گی، میں آپ کو ان کے نام بھی دے دوں گا، وہ کیلکولیشن بھی دے دوں گا. انہوں نے جتنی گیس کنزیوم کی ہے پچھلے سالوں میں، پوری انڈسٹری نے اتنی گیس نہیں کنزیوم کی. جو انڈسٹری کی ایوریج ہے کہ وہ اتنے دن ان کو گیس ملی ہے، 111 دن یا 130 دن سال میں ان کو گیس ملی ہے. پنجاب کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ ان انڈسٹریز کا جا کے دیکھیں گے، کسی کو 311 دن مل رہی ہے، کسی کو 250 مل رہی ہے، کسی کو کھانچا پر لکھی پڑی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایگزامپلز بنائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے پہلے کہا کہ 23,000 پروسیکیوشنز ہوئیں اور کنوکشنز ان میں 3 یا 4 ہوئیں. آپ بجائے اس کے کہ کوئی اس قسم کا سلسلہ کریں جس میں الٹیمیٹلی لوگ جو ہے اس گرپ سے نکل جائیں یا اس نیوز سے نکل جائیں، وہ نیوز جو ہے وہ ٹائٹ نہ ہو. آپ 2, 4, 5 جو ہے اس قسم کے ہائی پروفائل کیسز جو ہیں اگر ان کو آپ ایگزامپل بنا دیں، اٹ ول سینڈ اے ویری گڈ سگنل. لیکن اگر آپ if you start chasing ambulances تو وہ اس کا کوئی چلیں اب دیکھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افسران آپ کے محکمے کے کرپٹ فارغ ہوں گے کہ آپ ہوں گے فارغ. ہم نے بڑے وزیر فارغ ہوتے ہیں، وہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے. دونوں میں سے ایک چیز ہوگی، کوئی نہ یا آپ ہے نہیں یا گاہک ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے، میں عام لوگوں کی پہلے ایک بات کی، ایک لوگوں کا بڑا دکھ ہے جو غلط بل آ جاتا ہے اور اس پہ سٹوریز بھی چھپی، نیوز رپورٹس بھی چھپی کہ بلینز ویبڈا والا نے کمائے غلط بلنگ کے، ڈیلیبریٹلی بلنگ. پھر وہ ٹھیک ہمارا باپ بھی نہیں کرا سکتا، خوار ہو جاتا بندہ، منتیں کر جوڑ، غلطی بھی ڈپارٹمنٹ کی. اس کے بارے میں اسپیسیفک بتائیں کیا کریں گے، اور اگر جو ذمہ دار ہیں اس کے بارے میں، اور یہ بڑا ایزیلی آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. دیکھیں پچھلے 1.5-2 مہینے میں کوئی اس کا ڈیو کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، لیکن کہیں لاسز میں جو ہے نا وہ کمی بھی آئی ہے. 2%، 1.5%، 3% کے قریب کمی بھی آئی ہے لاسز میں، جس کی جو اینٹی تھیفٹ کیمپین ہے اس کا ایک اثر ہوا بھی ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا.
لیکن یہ جو بلنگ ہوتی ہے آپ حساب لگائیں, میں آپ کو 50 ارب روپیہ پیسکو نے پرائیویٹ سیکٹر سے وصول کرنا ہے, 50 ارب روپیہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. یا آپ ہیسکو میں چلے جائیں, ہیوج لاسز ہیں وہاں بھی ڈسٹریبیوشن کرنے. سیپکو ہے جو سکھر والی ہے, اس میں ہیوج لاسز ہیں ڈسٹریبیوشن کی. کوئٹہ والی اس میں بھی ہیوج لاسز ہیں. پنجاب میں بھی پرفارمنس بیٹر ہے, پنجاب میں بیٹر ہے, لیکن پنجاب میں بھی 1-2 ویک ہمارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. تو وہ کسی نہ کسی طرح تو کوئی کنزیومر تو وہ پے کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے, کوئی مجھے پتا ہے وہ ہم پے کر رہے ہیں, تو اس کو کر کیا رہے ہیں, اس پہ کیا کریں گے؟ اس کو یہ ہے کہ وی مسٹ ریئلائزیشن جو ہے لاسز کی وہ ایکچوئل ہونی چاہیے, بجائے اس کے. اور یہ ہے کہ ہر مہینے جو ہے وہ میں ٹیکنیکل آپ بھی غلط بلنگ کو صحیح کرنے کے لیے اسپیشل کاؤنٹرز وغیرہ بنا سکتے ہیں جو لوگ جا کے خوار ہوتے ہیں. آپ سجیسٹ کریں, میں بالکل میں کہتا ہوں اگر آپ ہر جگہ ایک اسپیشل کاؤنٹر بنا دیں, ڈیزگنیٹ کر دیں غلط بلنگ والے, آپ تھوڑا سا اس پہ کام کر کے آپ سجیسٹ کریں. میں جس طرح آپ کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو بھی اس کی اکاموڈیشن ہو سکے تاکہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہو. نہیں بالکل, اور افسران بھی ان کو رگڑے یا تھوڑا سا نہیں, یہ جو ہے آربیٹریرلی جس طرح لوگوں کے اوپر امپوز کر دیا جاتا ہے, جیسے بھتہ امپوز کر دیا جاتا ہے, اس طرح یہ. مجھے کمرشل بریک لینا, بریک کے بعد آ کے ان سے یہ بھی پوچھیں گے ان کے پاس پانی بھی ہے. ڈیمز, بھارت 60 ڈیم بنا رہا ہے اور ہمارے سسٹم میں صرف چناب کے اوپر 5 بن رہے ہیں. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کا بھی دھجیے بکھیر رہا ہے بھارت, ان کے نیچے ہی آتا ہے, خواجہ صاحب کے نیچے یہ ایشو بھی آتا ہے. اس پہ ہی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. خواجہ صاحب بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا ڈیمز کی. انڈس واٹر بھی ٹریٹی کے بھی آپ ہی اب رکھوالے بن گئے ہیں. ایک ہمارا کمشنر ہے وہ سنا آپ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے, دوسرے سے جب بات کرو تو کچھ ان کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں. آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے 60 ڈیم بنا رہے ہیں, 5 صرف چناب کے اوپر بنا رہے ہیں. ہم اس پہ بات بھی نہیں کر رہے. کبھی آپ کے منہ سے نہیں 2 لفظ سنے, کبھی پرائم منسٹر, کسی سے نہیں. ہم ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں جیسے بس سب کچھ ہی ہے. The problem doesn't exist. It doesn't exist. I agree with you. مالک صاحب, یہ ایک تو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ 1242 والا منگلہ کا جو اللہ تعالیٰ کی اللہ پہ چل رہا ہے, آپ لوگوں پہ نہیں ہم نے رکھا ہوا, اللہ بھی ہمارا ایمان ہے, اللہ پہ چل رہا ہے. تو وہ یہ بڑی دیر کے بعد فل ہوئی ہے منگلہ کی لیک. اس سے ہماری جو فصل ہے ونٹر کراپ جو ہے اس کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑے گا. میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہم پانی کی مد میں جو ریکوری کرتے ہیں, بلنگ کرتے ہیں, مثلا آبیانہ ہے یا واٹر ٹیکس ہے, کہیں پہ لگا ہوا ہے کہیں پہ نہیں لگا ہوا, جو ہماری واٹر مینجمنٹ کا ایکسپینس ہے سارے پاکستان میں کسی بھی صورت میں, نہروں کی صورت میں یا شہروں میں جو واٹر سپلائی, ٹوٹل واٹر مینجمنٹ پہ جو ہمارا ایکسپینس آتا ہے, جو ہم اس پہ ریسیو کرتے ہیں, ریونیو ریسیو کرتے ہیں, وہ اس کی مینٹیننس کا 20% بھی نہیں ہے. اچھا 20% بھی نہیں ہے اس کی مینٹیننس کا. یہ ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے گا, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ ریکوری جو 20% بھی نہیں ہے, کیا یہ ریٹس کی وجہ ہے کہ کرپشن ہے, کلیکشن ریٹ ٹو لو, بلکہ مفت ہے. اس لیے لوگ پانی ضائع بڑا کرتے ہیں. ہم گاڑی جو ہے پینے والے پانی سے ہم گاڑیاں دھوتے ہیں. صحیح بات. ٹھیک. پاکستان جو ہے نیچے سے 4 یا 6 نمبر کے اوپر ہے واٹر سکیرسٹی میں, یعنی کہ پانی کے کیچ جن ملکوں میں پڑ رہا ہے اس میں نیچے سے 4 یا 6 نمبر پہ. 2 باتیں. تیسری باتیں یہ جو ہے یہ کشن گنگا والی آپ نے بات کی اور ڈیمز والی بات کی, پرو ایکٹیولی منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ان کو فائٹ کر رہی ہے. لیکن ایک بات جو ہے افسوسناک بھی آپ کو میں بتاتا ہوں, کشن گنگا پہ جو ایویڈنس ہمارے کلیم کو نگیٹ کرنے کے لیے, جو ہمارا جو کلیم ہے کہ نیلم جیلم پہلے سٹارٹ ہوا ہے اور کشن گنگا بعد میں سٹارٹ ہوا ہے, اس کو نگیٹ کرنے کے لیے ہمارے خلاف جو ثبوت فراہم کیے ہیں بھارت نے, وہ ہماری 2 اخباروں کو انہوں نے تراشے دیے ہیں, جس میں ہمارے اس کلیم کو ہماری اخباروں نے جو ہے وہ نگیٹ کیا ہوا تھا. ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے. اب ان کی دوبارہ تاریخ جو ہے کشن گنگا والی آ رہی ہے, اس میں ڈیسیژن جو ہے
ہمارے خلاف نہیں ہوا لیکن اتنا پازیٹیو اخبار نے تو خبر دی ہوگی یا فیکچولی غلط ہوگی تو آپ ڈینائی کر دیں. فیکچولی غلط ہے لیکن وہ استعمال ہو چکی. انہوں نے کہا جی چھوڑیں ان کے کلیمز کو, ان کی اخبار ان کا میڈیا دیکھیں کیا کر رہا ہے. میں گلے کی بات نہیں کر رہا, میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات پراپرلی انویسٹیگیٹ ہو کے جو ہے نا خبر نہیں لگائی جاتی جس سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. میڈیا کے ساتھ گلا نہیں ہے, جن لوگوں نے وہ خبر لگائی میں سمجھتا ہوں کہ جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں پرٹیکولرلی ان ایشوز. اب کر کیا رہے خیر صاحب؟ اب یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ وہ ایک پانی کا ایک لیول جو ہے اس میں مینٹین ہم نے کروانا ہے کہ وہ ریور جو ہے وہ ڈرائی آؤٹ نہ ہوئے. وہ جو ٹریٹی ہے اس کے مطابق جو ہے ایک سرٹن فلو جو ہے منیمم انہوں نے مینٹین کرنا ہے. یہ ہمارا اس میں ایشو ہے. وہ ہم لڑے ہیں صرف اسی کے اوپر نہیں. وہ کہتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کو تو اتنا پیار آتا ہے بھارت پہ ہر بات پہ کہ آپ کسی بات پہ ایشو بناتے ہی نہیں. دیکھیں ہم بھارت کے ساتھ ہمارے جو تعلقات کی امپرومنٹ کا ایشو ہے وہ ٹھیک ہے, ہم اس میں بڑے کین ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ تعلقات, اور میں خود ذاتی طور پہ بھی اس بات کا حامی ہوں کہ بھارت کے ساتھ یہ تمام اس ریجن میں ہمارے جو دوسرے دوست ہیں, ایران ہے, افغانستان ہے, سب سے تعلقات بہتر ہونا چاہیے لیکن ناٹ ایٹ دا ایکسپینس جو ہمارے مفادات ہیں. آپ کی پلاننگ میں خیر صاحب, آپ کی پلاننگ میں یہ تو ہمیں نظر آیا کہ ہم بھارت سے بجلی خرید لیں, لیکن جو پرائرٹی بجٹ میں ہونی چاہیے تھی واٹر ریزروائرز کی, ڈیمز کی, وہ نظر نہیں آتی. جو ہمیں ایگریشن نظر آنی چاہیے تھی پانی کے مسئلے پہ بھارت کے ساتھ اپنی کمپوزٹ ڈائلاگ میں اور دوسرے ایشوز میں اور ڈیلی بیسس پہ اچھالنے کی بات, وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو اگر آپ نے بات نہیں کرنی, گورنمنٹ نے بات نہیں کرنی, تو کون کرے گا بات؟ آپ کی پرائرٹی نہیں ہے. مالک صاحب یہ آپ بالکل میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ واٹر کا ایشو جو ہے نا اٹ از اس سے زیادہ سیریس ایشو ہماری قومی بقا کے لیے کوئی اور نہیں ہے. تو پھر کیوں نہیں ہے؟ مجھے ذرا آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر لینے دیں ذرا. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے آپ کو اس ایشو پہ ڈیفینڈ کر سکوں, ایٹ لیسٹ اٹیمپٹ ضرور کروں گا ڈیفینڈ کرنے کے لیے. یہ ایشو جو ہے فار اے ویری لانگ ٹائم اوور دا ڈیکیڈ 60s سے جو ہے جب ہم نے یہ ٹریٹی کی جو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں ایک لے مین کی حیثیت سے فالٹی ٹریٹی تھی جس میں ہمارے انٹرسٹ کی نگہداشت نہیں ہوئی. جو انڈس بیسن واٹر ٹریٹی تھی 60s میں ہوئی. دریا جو ہے جس طرح عام فہم زبان میں کہا جاتا ہے کہ بیچ دیے گئے ہندوستان کو, لیکن اس کے بعد جو ہے ہم نے تمام ریزروائرز کا جو ایشو تھا وہ ہم نے پولیٹیسائز کر دیا, چاہے وہ کالا باغ تھا یا اب دیامر بادشاہ کا جو ریزروائر کا ایشو ہے وہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے فنڈز کی وجہ سے, کیونکہ اٹس اے ویری کاسٹلی افیئر اور 12 سال لگتے ہیں یا 16 سال لگتے ہیں اس کو بنتے ہوئے. اس وقت کیا حال ہوگا ہمارا. یہ ایشوز جو ہیں بڑے گمبھیر ایشوز ہیں. میری جو اس وقت ذمہ داری ہے اس پورٹ فولیو کی, اس میں جو پوری جو ارجنسی جو ہے نا فوکس جو ہے ہمارا وہ لوڈ شیڈنگ پہ ہے کہ کسی طرح اس سے نجات حاصل کی جائے, کیونکہ یہ امیجیٹلی لوگوں کی زندگیوں کو اس وقت جو ہے نا وہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑا ایشو ہے جو لانگ ٹرم جس کا ایفیکٹ ہے ہماری بقا کے اوپر جو ہے وہ پانی, وہ ایشو. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خواجہ آصف کیا کر رہا ہے اس میں؟ خواجہ آصف تو ایک ساری مشین میں ایک پرزہ ہے نا. سٹارٹر سوئچ ہے جنریٹر کے, آپ سٹارٹر سوئچ چلیں آپ اف یو وانٹ ٹو کمپلیمنٹ می تو میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں, لیکن یہ ایشو جو ہے اس کا نیشنل فوکس ہونا چاہیے. ایک بات میری ایک آپ سے گزارش ہے, میں آپ کے وساطت سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہی تھی بات. ہمیں اپنی جو زندگی ہے قومی زندگی اور ذاتی زندگیوں میں اسراف کو ختم کرنا پڑے گا, چیزوں کو سورسز کو ضائع کرنا ختم کریں. اس وقت 3200-3300 کا گیپ ہے جنریشن میں اور ڈیمانڈ میں بجلی کی. اگر ہم بچت کر لیں تو یہ گیپ ختم ہو سکتا ہے. اچھا اسی طرح پانی اسی طرح پانی کہ ٹوٹی کھلی ہوئی ہے. پہلے لوگ مگ میں شیو کیا کرتے تھے, اب ٹوٹی کھولتے ہیں اور آپ 10 منٹ لگنے یا 8 منٹ لگنے. چلے طالبان آئیں گے تو شیو بھی ختم ہو جائے گی نا, سب کی داڑھی ہوگی, مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو پھر بھی نہانا تو پھر بھی پڑے گا نا. 2 سوال بڑی کوئکلی. ایک تو یہ آپ نے کالا باغ ڈیم کی بات, دوسرے نے شمس الملک صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ایک پروگرام میں میرے.
انہوں نے کہا یہ ایشو بنا ہوا ہے، یہ کالے کمرے کے اندر ایک اندھیرے کمرے میں کالی بلی ہے جس کا نام ہے اتفاق رائے کنسنسس. سیکیورٹی پالیسی ہوتی ہے وہ بھی آپ ڈال دیتے کنسنسس پہ. ڈیم سے انہوں نے کہا کالا باغ ڈیم پہ آپ ریفرینڈم کروا لیں. اے این پی مخالفت کرتی ہے، اس کا 4 لاکھ ووٹ پڑا. کے پی کے میں 4 لاکھ سے بہت زیادہ لوگ ہیں، سندھ میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کالا باغ ڈیم پہ ریفرینڈم کر لیں. 233 بلین کا فرق پڑتا ہے اکانومی میں آپ کی سال کی. آپ کالا باغ ڈیم پہ ایک نیشنل ریفرینڈم کیوں نہیں کرا لیتے؟ اتفاق رائے سامنے آ جائے گا. کہ اس میں سے بھی ڈرتے ہیں آپ؟ دیکھیں مالک صاحب، یہ پولیٹیکل جو ہم پولیٹیکل اینیملز جو ہیں یہ مسلطوں کا شکار ہوتے ہیں. یہ بات جو ہے اس سے کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے بڑے اور مجھے بتائیں ریفرینڈم کے پرپوزل کو آپ اپوز کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ میں جو ہے چاہوں گا کہ اس کا ریفرینڈم ہو اور یہ تمام پاکستانی جو ہیں 18 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پاکستانی بن کے جو ہے اس پہ ووٹ ڈالیں. وہ پنجابی، سندھی، بلوچی یا پٹھان بن کے اس پہ ووٹ میرا ڈالیں. وقت ختم ہو گیا خالد صاحب. تو ووٹ ڈالیں. میں ذاتی طور پہ اگر کنسنسس ریفرینڈم کے ذریعے ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. لاسٹ 5 سیکنڈز، یہ جو پانی کے نرخ ہیں کیا اس کو ریویژن آپ سوچ رہے ہیں؟ نہیں سوچ نہیں رہے، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ دے شوڈ بی میسیولی ریوائزڈ. ٹھیک، جب تک ان کے اوپر کوئی آپ اس کو ایکسپینسو نہیں کریں گے لوگ بچائیں گے نہیں. مفت چیز کوئی نہیں بچاتا. ٹھیک بات ہے. خالد صاحب بہت شکریہ. جی بہت باتیں میں جلدی سے 3-4 باتوں کا احاطہ کرنا چاہوں گا. ایک بڑی اچھی بات ہے ان کا نندی پور اور جو آئی پی پیز کی پیمنٹ ہے گورنمنٹ اس کے اوپر جو سی تھرڈ پارٹی آڈٹ بالکل کروائے گی. نندی پور پہ تو بہت ہی ضروری ہے کہ ایکسپینس ہونے سے پہلے تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو جائے اور سرٹیفائڈ آڈیٹر فرمز کے ساتھ. دوسرا 10 سے 12 دنوں میں انہوں نے کہا نئے بورڈز انشاءاللہ تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بن جائیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس میں امپروومنٹ. جو غلط بلنگ کی سجیشن ہم نے دی ہے وہ اس پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تو سجیشن یہ ہے کہ آپ اسپیشل ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر کاؤنٹر بنائیں دفتروں میں تاکہ لوگ جائیں ان کے مسائل حل ہوں. پانی میں ان کا سپورٹ کرتا ہوں بالکل. پانی کے نرخ ابھی تو کریں ان کی قیامت آ جائے گی، لیکن ریوائز کریں اگر آپ لوگ ضائع کرنے سے نہیں بچتے. اور کالا باغ ڈیم ریزروائرز جہاں سے ہیں، پانی اصل مسئلہ ہے پاکستان کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے. اٹ کین ایکچولی لیڈ ٹو اے تھرڈ وار پاکستان انڈیا کے درمیان میں. اور بالکل اگر کچھ نہیں یہ گورنمنٹ کر سکتی تو یہ اندھیرے میں کالی بلی پکڑنی چھوڑیں اور جس طرح نیشنل سیکیورٹی ہے اس پہ بھی اپنی پالیسی سامنے لائیں. اور کچھ نہیں کر سکتے کالا باغ پہ ایک نیشنل ریفرینڈم کرا لیں. لوگ بتا دیں گے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.